بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں، ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کسی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں۔ قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا، انگریزی کے اندر، مسلمان نے تو نہیں کیا، وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا ترجمہ کرنا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ جو انگلش میں ہے وہ ایک گورے نے کیا تھا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی زبان کی بات ہے، بطور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب گورا بھی ترجمہ کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اسلام کی، یہ دین کی خدمت ہے۔ آپ گوگل سے بھی ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ آپ چند دن پہلے آپ کہتے تھے کہ جناب علی میں ایک چھکا مار رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دین کی خدمت کی، آپ دکھا دیں کسی بزرگ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہو، انہوں نے تو اپنے کلمے پڑھوائے ہیں اور اپنی عبادتیں کروائی ہیں۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ جناب علی انہوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی اگر انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کوئی زبان کی بات ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آپ گوگل سے بھی کروا لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ تو چند دن پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جس نے ترجمہ نہیں کرایا انہوں نے کیا دین کی خدمت کی ہے؟ پھر ہم نے عرض بھی کی تھی کہ جناب علی آپ نے کون سا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے جتنے بابے ان میں سے کس نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ پہلے جب اولیاء کرام کی بغض کے اندر آ کے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت اسے یہ شرم نہیں آئی کہ کل میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جناب علی یہ کوئی حرج نہیں ہے، انگریز بھی ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس وقت یہ کہہ رہا تھا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے کہ میں چھکا مار رہا ہوں، انہوں نے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا، بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دے۔ کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے؟ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اب اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، ایک بات پر ترجمہ نہ کرنے پر، اور ہم نے دکھایا بہت سارے بزرگوں نے ترجمہ کیا، اللہ کے ولیوں نے ترجمہ کیا ہے اور دوسری فیلڈ میں بھی کام کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ امام مسلم نے کون سا قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، امام بخاری نے کوئی ترجمہ نہیں کیا۔ اسی طرح بہت سارے محدثین نے، کوئی جو ہے وہ فارسی تھے، امام نسائی، ابن ماجہ، یہ امام ابو داؤد، انہوں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا۔ تو پھر یہی جواب ہوگا کہ ان کی فیلڈ یہ تھی کہ وہ حدیث کو پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اولیاء کرام بہت ساروں نے ترجمہ کیا اور تفاسیر لکھی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ سینہ بسینہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ ہم نے یہ جوابات دیے تھے، لیکن ان کے چیلے بڑے منہ چڑھا رہے تھے، نہیں جناب یہ بتائیں کس نے ترجمہ کیا، وہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ تو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے، آپ کوئی ابھار رہا ہے کہ اولیاء کرام کی گستاخی کریں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیاروں کے آپ مخالف ہو جائیں، اور یہ اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ دین کی خدمت صرف میں کر رہا ہوں۔ اصل اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھیے، اب صرف آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اب اس وقت جو دین کی خدمت ہے صرف میں کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب فلاں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، فلاں میری ویڈیو یہ ہے، صرف اپنی شہرت اور یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ شیطان، جس طرح مرزا جہنمی، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اوپر لایا، اور سب سے پہلے اس نے ایک ولی کے درجے پر لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسیح کے درجے پر، اور نعوذ باللہ پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، اور نعوذ باللہ پھر نبیوں کا سردار، اور نبیوں کی گستاخیاں بھی اس نے کی، اور یہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اولیاء نے کیا کیا؟ اور وہ آیات جو کفار کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں، وہ بار بار فٹ کرتا ہے اللہ کے ولیوں پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف میں 6930 نمبر حدیث اس کے اوپر، کہ مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو وہ آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اس کا کام یہی ہے، گاہے بگاہے ہر لحاظ سے کسی نہ کسی انداز سے اولیاء کی گستاخی کرے گا، اور لوگوں کو، اپنے آپ ماننے والوں کو یہ اس بات پر ابھارے گا کہ نعوذ باللہ آپ ولیوں کو گستاخیاں کریں۔ اللہ کے پیارے ولی کون ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کو آگے پہنچایا، کسی نے کتابیں لکھی، کسی نے سینہ بسینہ تبلیغ کی، دعوت دی لوگوں کو، اور اسلام میں لائے، اور پوری زندگی سفر کرتے رہے۔ تو ہمیں ان کا ادب احترام ہے اور کرنا بھی چاہیے، جنہوں نے آج تک، ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ان کا بہت بڑا اس بارے میں ہاتھ ہے۔ تو یہ شخص آپ لوگوں کو، سننے والوں کے دلوں میں صرف یہ ان کا بغض ڈال رہا ہے کہ آپ ان کے مخالف ہو جائیں، آپ مخالف ہو کے صرف مجھے بڑا بزرگ مانیں،
میری بات جو ہے وہ اتھارٹی ہے، بزرگوں کی بات اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی اتھارٹی نہیں ہے، جنہوں نے پوری زندگی قرآن حدیث کو پڑھ کے لوگوں کو بتایا، ان کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اور جس کو خود ترجمہ نہیں آتا، جا الحق کو جا الحق کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اتھارٹی بن گیا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا، ایسے فتنوں سے آپ کو آگاہ ہونا ہوگا کہ یہ اصل میں دین کے دشمن ہیں، اور آپ کو دین سے دور کرنے کا ان کا یہ طریقہ ہے کہ بار بار قرآن پاک کی وہ آیات پڑھیں گے جو کفار کے بارے میں نازل ہوگی، اور چسپاں کریں گے اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے پیاروں پر۔ اور کئی مرتبہ ہم نے دکھایا کہ اس کو سننے والے وہ صحابہ کے بھی گستاخ بن جاتے ہیں، اولیاء کرام کے بھی گستاخ بن جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ بات کرتے جو یہ سکھاتا ہے، اور نہیں بات کریں گے۔ جو یہ سکھاتا ہے وہ بات بتائیں گے، اور جو قرآن حدیث میں ایک اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں باتیں ہیں، وہ کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو اللہ کے پیارے فوت ہو گئے، آپ نے ان کی جو ہے وہ اس طرح بدتمیزی ان کے بارے میں کر کے، بد اخلاقی ان کے بارے میں کر کے آپ نے کیا لینا ہے دنیا سے۔ مسلمان کو با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کا مسلمان کے جو اپنے مسلمانوں کو برا بھلا کہیں اور کفار کی تعریف کریں، یہودیوں کی تعریف کریں، اور مرزائیوں اور جہنمیوں قادیانیوں کی تعریف کریں۔ الامان والحفیظ، آپ کو سمجھنا ہوگا، ایسے فتنوں سے آپ کو آگاہ ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔